بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو دوستو، زکوٰۃ کے مسائل پر یہ چوتھی ویڈیو کلپ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سونا چاندی اور نقدی میں زکوٰۃ کی جو مقدار ہے، شریعت نے اس کا جو نصاب متعین کیا ہے، اسی طرح استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھیو، ویڈیو نمبر 3 میں نصاب کے تعلق سے یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ نصاب اس مقدار کو کہتے ہیں جسے شریعت نے کسی بھی مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے متعین کیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے متعین کیا ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ سونا چاندی یا نقدی یا تجارتی سامان میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک دوسری شرط بھی ہے، اور وہ ہے ساتھیو حولان حول، یعنی اس مال کے اوپر، سونے چاندی یا نقدی یا تجارتی سامان کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سونے کی زکوٰۃ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے وزن کے حساب سے اگر سونے کا نصاب اگر معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 85 گرام سونے میں زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، اگر 1 سال گزر جائے تو اس کی موجودہ قیمت نکال کر بازار میں اس کا جو ریٹ ہے اسے معلوم کر کے ہر 100 میں 2.5% اسے نکالنا زکوٰۃ میں واجب ہے۔ تو سونے کا نصاب سونے کا نصاب کتنا ہوا؟ 85 گرام۔ ہر لاکھ میں 2500 روپیہ اسے نکالنا پڑے گا بازار میں جو اس کا ریٹ ہے، اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے۔ چاندی کا نصاب ساتھیوں، چاندی کی جو مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے 595 گرام۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہے تو ایسی صورت میں بازار میں جو اس کا ریٹ ہے، موجودہ ریٹ جو اس کا ریٹ ہے، اسے معلوم کر کے، اسے پتہ کر کے اس قیمت پر 2.5% اسے نکالنا پڑے گا۔ ہر 100 میں 2.5 روپیہ اور ہر لاکھ میں 2500 روپیہ۔ تو یہ ساتھیوں سونے اور چاندی کے نصاب اس کی مقدار ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، کیش ہے اس کے پاس ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے بینک میں ہو، اس کے پاس اگر کیش ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ تو علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ کیش میں، پیسے میں چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالی جائے، کیونکہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس کیش ہے، پیسہ ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو ہر 100 میں 2.5 روپیہ اور ہر لاکھ میں 2500 روپیہ نکال کر وہ مستحقین میں اسے تقسیم کرے گا۔ اب ساتھیوں، اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور تجارتی سامان بھی ہے، اس کی اپنی ملکیت میں، خود اس کی ملکیت میں، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے اور اس میں سے کوئی بھی زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی بھی سامان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ نکالی جائے، تو ایسی صورت میں ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ سب کی جو صورت ہے، سب کا جو اعتبار ہے تقریباً پیسے کے اعتبار سے، چاہے سونا بھی تو ایک پیسے کی شکل ہی ہے، چاندی بھی ایک پیسہ ہی ہے، اور تجارتی سامان بھی، اور جو اس کے پاس نقد ہے، سب کو ملا کر اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، چاندی کے برابر نصاب کو پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ اس میں نکالی جائے گی۔ لیکن اگر ملکیت میں اگر فرق ہو، مثال کے طور پر آپ کے پاس کیش ہو اور آپ کی وائف کے پاس سونا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سونے کو اور اپنے کیش کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہی کے پاس سونا ہے، آپ ہی کے پاس کیش ہے، تو آپ اسے جمع کر سکتے ہیں، لیکن اپنی وائف کا سونا اور آپ کا اپنا پیسہ دونوں ایک ساتھ جمع کر کے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ دونوں کی ملکیت میں فرق ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، یہ پیسہ آپ کی ملکیت میں۔ ہاں، اگر وائف کے پاس پیسہ بھی ہے یا وہ نوکری کرتی ہے یا اس کے پاس تجارت ہے اور سونا بھی ہے، تو دونوں کو ملا کر وہ زکوٰۃ نکالے گی، یا چاندی ہے تو سب کو ملا کر وہ کیا کرے گی؟ زکوٰۃ نکالے گی۔
اب آئیے ساتھیوں مسئلہ بیان کرتے ہیں، استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ علماء کے مابین، علماء کے درمیان شروع زمانے سے اس میں بہت اختلاف رہا ہے کہ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے سونا چاندی، اس میں اس کی زکوٰۃ نکالے گی یا نہیں۔ تو علماء کے راجح قول کے مطابق شیخ ابن باز کا بھی یہی قول ہے، ابن عثیمین کا بھی یہی قول ہے کہ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس میں زکوٰۃ نکالے گی۔ اس سلسلے میں ساتھیوں 3 روایتیں ہیں ابو داؤد کے اندر جید اور حسن سند کے ساتھ میں۔ ایک روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی ہے، دوسری روایت ام سلمہ کی ہے، اور تیسری روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ جو مشہور روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی کہ ان کے پاس وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ میں، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو یہ روایت ثابت، اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ وہی اسی طرح روایت ام سلمہ کی بھی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے علماء نے ثابت کیا ہے، اور اصل یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس، جو سونا چاندی آپ کے پاس میں ہے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو چاہے وہ استعمال کے لیے ہو۔ تو علماء کے راجح قول کے مطابق جو عورت زیور استعمال کرتی ہے یا جس زیور کو اس نے عاریتاً کسی کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے شادی فنکشن وغیرہ میں، پھر واپس اسے لے لیا جاتا ہے، ایسے تمام زیورات میں کیا ہے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر سال اس پر مکمل ہو جائے، اس کی موجودہ قیمت نکال کر ہر 100 میں 2.5 روپیہ اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔